قرآن مجید کا تیسرا سپارہ، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے کیا کچھ بات ارشاد فرمائی ہے، اس کے ضمن میں ایک مختصر سا خلاصہ۔ پہلی آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ بندے سارے میرے ہی ہیں، لیکن جب میں فضل کرتا ہوں تو کسی کو کسی پر فضیلت عطا کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر دی۔ پہلی آیت تیسرے سپارے کی، رسول ہونے میں نبی ہونے میں سارے برابر ہیں، پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کیا خوبصورت انداز ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں اس سے بھی زیادہ بلندی عطا فرما دی۔ کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا۔ انداز دیکھیے، فرمایا کچھ سے کلام کیا اور کچھ کو پھر میرے رب نے درجوں میں اور بلندی عطا فرما دی۔ اب اللہ جس کو بلندی عطا کرے وہ کتنی بلندی پہ گیا ہے اس کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں۔ تو میرے اللہ نے بھی نہ بات کھلی چھوڑ دی، فرمایا چلو حساب لگاتے رہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو وہ کدھر سے آئے اور کدھر گئے تھے۔ وہ تو بات بڑی دور نکل گئی، تم ابھی تک اس چکر میں ہو کہ کہاں سے آئے اور کہاں گئے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے۔ اور نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے۔ لباس آدمی پہنا تو جہان آدمی سمجھا، وہ مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے۔ تو پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی اور اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیات کے اندر اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر آگے بڑھ کے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں وہ عظیم آیت ارشاد فرمائی جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، شانوں کا بیان ہے، بلندیوں کا بیان ہے، اور اس کے کمال اختیار اور کمالات کا بیان ہے۔ اور یہ وہ خوبصورت آیت کریمہ ہے آیت الکرسی۔ یہ حدیث آپ نے آج رٹ لینی ہے، یہ رٹ لینی ہے آپ نے حدیث، اور اتنی پکی رٹنی ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ بچوں کے کانوں میں بھی بتانی ہے کہ یہ کام بھولنا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا نا، وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مرنے سے پہلے پہلے۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اللہ کریم نے نا آیت الکرسی کے فوراً بعد ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، اس دین میں سختی کوئی نہیں۔ تو یا اللہ پھر کیا ہے؟ وہ جو کافر بڑا اعتراض کرتے ہیں نا کہ دین تلوار سے پھیلا ہے، تو دین ان لوگوں نے فوجوں کے ذریعے پھیلایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے پارے کی آیت نمبر 256 میں وضاحت فرما دی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں ہم نے صورتحال واضح کر دی ہے، حق بیان کر دیا ہے۔ اب جو بندہ انکار کرے گا اس حق کا وہ شیطان کے ساتھ ہے، اور جو ایمان لے آئے گا تو پھر اس نے ایک مضبوط چیز کو پکڑ لیا ہے، اور اس مضبوط چیز کو پکڑا ہے جس نے کبھی کھلنا نہیں ہے۔ فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں، سختی نہیں، لیکن نا دل اللہ کے کنٹرول میں ہے نا سارے، تو اللہ اگر چاہے تو سارے کافروں سے کلمہ پڑھوا دے، لیکن رب فرماتا ہے میں تمہیں حق بتاؤں گا، مان لو گے تو جنت ہے، نہ مانو گے تو جہنم ہے۔ تو اس لیے جبر والی بات کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نا اسی پارے میں
ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہ بھی ایک انوکھی فطرت ہے انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بیان فرمایا۔ محبوب آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں؟ جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا۔ اللہ نے بادشاہی دیا تو وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرنے لگ گیا، وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو بیوقوف نے دلیل کیا دی؟ نمرود کہنے لگا میں رب ہوں، تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، دلیل کیا ہے؟ ایک سزائے موت کا قیدی منگایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا بھی تمہاری سزا کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کل پرسوں پھانسی ہونے والی تھی۔ کہنے لگا جاؤ تم آزاد ہو۔ کہنے لگا دیکھ لو میں نے زندگی دے دی نا، حالانکہ یہ پرسوں مر جاتا۔ اور ایک بے گناہ کو پکڑا، تلوار ماری اور قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم اس کی اس دلیل پر اعتراض کر سکتے تھے، آپ نے خاص غور کرنا ہے بات پہ۔ اعتراض کر سکتے کہ تو پاگل ہے، زندگی تو یہ ہے نا کہ جس کو تلوار سے مارا اسے اٹھا کے دکھا، یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ لیکن جب کوئی بیوقوفوں جیسی دلیل دے نا، تو علم مناظرہ کا اصول یہ ہے کہ پھر اسے اس کی زبان میں جواب دیا جاتا ہے، پھر اس کو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا۔ اب جس طرح کا منہ ہوگا تھپڑ بھی، یہ بزرگوں کی مثالیں ہیں نا، تو اس نے کہا جی دیکھو میں نے بھی بندہ ایک زندہ کر دیا ایک مار دیا ہے۔ اب یہ اس کی بیوقوفوں جیسی دلیل تھی، لیکن چونکہ بندہ ہی بیوقوف تھا تو اس کی اس کو سمجھ نہیں آنی تھی، تو حضرت ابراہیم نے دلیل بدل لی اور آپ فرمانے لگے چلو پھر اگر یہی بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر رب ہے نا تو اس طرح کر فاتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال۔ چل یہ تو نے زندہ مردہ کر کے دکھا دیا نا، تو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، تو کافر پریشان ہو گیا، اس لیے کہ وہاں سے نکال سکتا نہیں تھا۔ تو جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں نا تو الجھے نہیں، بات ایسی کریں جس کا کوئی جواب موجود نہ ہو۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا نا یہاں پہ، کیونکہ بیوقوف تھا نا کہہ نہیں سکا، اگر کہہ دیتا نا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیں وہ مغرب سے نکالے، تو مفسرین کہتے ہیں اگر حضرت ابراہیم فرما دیتے نا تو رب کریم نے سورج مغرب سے بھی نکال دینا تھا، لیکن فبہت الذی کفر، وہ یہیں پہ نہ رہ گیا۔ اللہ کے بندے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دہری آ گیا، وہ کہتا تھا کہ ساری مخلوق خود بخود بنی ہے۔ تو امام صاحب نے بھی علم مناظرہ کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی، وہ کہنے لگا جی خود بن گیا سارا کچھ۔ تو امام صاحب کہنے لگے چل چھوڑ، کل بات کریں گے تیرے ساتھ۔ وہ کل دوبارہ آیا تو امام اعظم دریا کے کنارے کھڑے تھے، کہنے لگا امام صاحب بڑے پریشان کھڑے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے عجیب ہی نظارہ دیکھا ہے، ابھی ابھی ایک درخت خود بخود کٹا ہے اور خود بخود اس کے تختے بن گئے، خود بخود رندا چلا ہے، خود بخود کشتی بن گئی ہے، خود بخود دریا میں اتری ہے، اور خود بخود کچھ بندوں کو ادھر لے کے آنے لگ گئی ہے، کچھ کو یہاں سے ادھر لے کے جانے لگ گئی ہے، سارا کچھ خود۔ وہ کہنے لگا حضور سیانے بیانے بندے ہیں، کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے، کبھی بندے خود بخود ادھر سے ادھر بھی گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ اور اگر بندے ادھر سے ادھر خود بخود نہیں آ سکتے تو بتا یہ سورج اور چاند خود بخود ادھر سے ادھر کیسے روز چلے جاتے ہیں؟ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آ کے امام اعظم کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا، میرا ذہن صاف ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھائے، میں بھی مدینے والے محبوب کا غلام بن جاتا۔ تو پکی دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن پاک، پکی دلیلیں۔ یہ آیت سبق یہ دیتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں تو، اب چونکہ سپارہ لمبا ہے بات رہ نہ جائے، پر یہ مضمون اتنا شاندار ہے کہ میرا یہاں رکنے کو دل کرتا ہے۔ وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی،
اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض آئمہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں. امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے. 15-20 لوگ تھے. ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے سورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا. وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے. تو امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو، وہ میرے سامنے آئے. انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا. وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے، یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے. تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو، اس پر اعتبار کرو. تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے. چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں. اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی. یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے، تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور 2 واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی. وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے، لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے. آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں. تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا، مرنے کے بعد. خیال آیا، اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام پہ. ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے گدھے کو باندھ کے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے. وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا. آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. 100 سال کے بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ. تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے. فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف، وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور وہ جو کھانا تھا نا پھل تھے، شربت تھا، سالن تھا، اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا. یہ ہے میرے رب کی قدرت. جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں. تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے تو کبھی بھولے گی بھی نہیں. 100 سال تک سوئے رہے. یہ بڑا لطیف واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں. آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر. اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی،
اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں، میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی۔ حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی۔ حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی، واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی، پوتے بھی بوڑھے تھے۔ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے، اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا سال ان کا سفید ہو جاتا ہے۔ علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا، مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا، جیسے ابھی سوئے تھے نا، کہیں گے دن چڑھ گیا، تو اللہ فرمائے گے ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا، اٹھو بڑی شاندار صبح ہوئی ہے۔ اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے۔ تو اس سے بالکل آگے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں، عرض کی یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ کہ یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے، تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، کچھ نے لکھا ہے کوا تھا، مور تھا، مرغی تھی، کبوتر تھا، مختلف نام آئے۔ وہ 4 پرندے لیے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا، پھر 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھا۔ اللہ نے فرمایا مکس ہو گئے نا آپس میں، اب تم آواز دو۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اور رب نے زندگی دی، اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے۔ تو فرمایا ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا نا، اسی طرح پھر قبروں سے میں ہڈیاں بھی زندہ کر کے نکال دوں گا۔ میں ایک فلسفی کو پڑھ رہا تھا، یہ ہمارے جدید دور کے فلسفی بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہوا ایسی چلتی ہے کہ انسان قبر میں ہوتا ہے تو ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ کو عذاب ہوتا ہے کچھ کو ثواب ہوتا ہے۔ تو قبر کے اندر جب مردے چلے گئے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہ ایک قبر سے 70 اٹھیں گے تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو ثواب ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ ہر آدمی کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے سردیوں کے موسم میں۔ میں نے کچھ ایسے بندے دیکھے ہیں، بلکہ کوئی مجھے کہے گا تو میں دکھا دوں گا، ساری سردیاں سویٹر نہیں پہنتے، پھر فوت ہو جاتے ہیں، اور کئیوں نے 6 پہنے ہوتے ہیں، پھر بھی دانت کے ساتھ دانت بج رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں توبہ توبہ بڑی ٹھنڈ ہے۔ یہ بھائی آب و ہوا ایک ہی ہے، لیکن وجود کے اثر قبول کرنے کے معاملات بھی اور ہی ہے۔ یہی معاملہ قبر میں ہوگا۔ دیکھیں نا حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے نے بھی آب و ہوا لکھی اور کھانے نے بھی، تو گدھا گل سڑ گیا پر کھانا گلا سڑا۔ دوسری بات یہ کہ قبر میں بندے اکٹھے ہیں تو کسی کو عذاب تو کسی کو ثواب۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بھائی اگر ایک پلنگ پہ سوئے ہوں تو ایک خواب میں لاہور ہوتا ہے دوسرا پشاور ہوتا ہے، سوئے کہاں ہوتے ہیں؟ اکٹھے ایک پلنگ پہ۔ وہ ایک کہتا ہے میں رات کو لاہور تھا، اور دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا ہے میں تو پشاور تھا، تو ہوتے کہاں ہیں؟ تو اگر ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے، تو اسی طرح قبروں میں بھی اگر کسی کو عذاب ہوگا تو ہو ہی جائے گا، اللہ معاف کرے، اور اگر کسی پہ رحمت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا کر کے واپس کروں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کتنا ملے گا؟ یہاں بھی معاملہ یقین کرنے کا ہے۔
قوم کو یقین آ جانا کہ ڈبل ہو جائیں گے تو ساری قوم لٹ جاتی ہے. اگر اتنا یقین ہو جائے نا ڈبل ہو جائیں گے تو لٹ جاتی ہے. تو اگر یہ بھی یقین ہو جائے نا کہ 700 گنا ہو جائیں گے تو پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ قوم لٹنے کو تیار ہو سکتی ہے. لیکن وہاں لٹ کے برباد ہوتے ہیں. رب رسول کے رستے میں لٹیں گے تو آنے والی نسلوں کو بھی اللہ آباد فرما دے گا, اللہ آباد کر دے گا آنے والی نسلوں کو. تو میرے دوستو تھوڑا سا آگے جب ہم اس پارے میں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں نا 2 چیزوں کے بارے میں اکثر ورگلاتا ہے. ایک تمہیں کہتا ہے کہ کنجوسی کرو, فقر تنگ دستی ہو جائے گی اگر خرچ کرو گے, اور دوسرا تمہیں کہتا ہے بے حیائی کرو. اللہ نے فرمایا یہ 2 کام تم نے کرنے نہیں, نہ تم نے بخل کرنا ہے اور نہ تم نے بے حیائی کرنی. اور پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی حکمت ہے, عقل مندی بڑی حکمت ہے, زندگی دانائی سے گزارو. یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جسے اللہ نے دانائی دی نا عقل, اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے خیر کثیر عطا کی. کام سارے ہی ہو جاتے ہیں پر جو عقل کے ذریعے کیا جائے نا, شیخ سعدی نے کہا تھا اگر تیرے پاس 1 من علم ہے نا تو 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے, پھر وہ علم آگے پہنچتا ہے. 10 من 1 من شعور کے ساتھ دانائی کے ساتھ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیلایا ہے, بڑی حکمت کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ. حضور نے, ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا, 2 پڑھوں گا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی, نماز تو فرض عین ہے, ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے, اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے. لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا, دانائی سے. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے, حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے. حضور پڑھ لوں گا, فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا, کلمہ پڑھ صحیح. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا, ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی. اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی, وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا. لہٰذا دانائی کے ساتھ, گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا, دانائی سے چلے گا, دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی. تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے, جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے, اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا 5ویں سے 6ٹھے رکوع میں سود کی حرمت بیان کی, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے, یہ بھی تو کاروبار ہی ہے, فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں گے جس طرح کسی کو شیطان چھو لینا, شیطان چھوتا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے. تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں, انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے, اس سے جان چھڑا لو, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. طویل ترین آیت قرآن مجید کی, آیت نمبر 282, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نے لین دین کرنا ہے اسے لکھنا ہے. ایک لفظ سے نا مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے, وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی اکیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے. جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں, تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے. اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ. تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو, یہ قرآن کا حکم ہے, یہ میرے رسول کی سنت ہے, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں, اسے طے کریں, اچھے طریقے سے نوٹ کریں, تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے.
تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے. ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے. مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا، حساب تو منشی دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں نا میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا. تو یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، وہ کوئی بھی صلاحیت ہو، کوئی بھی قوت ہو، تو اس کو صحیح صحیح استعمال کریں امانت کو. پھر میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. وہ بڑی شاندار دعا ہے، ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرما، اور آخری لفظ یہ ہیں کہ واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور اللہ ہم پہ رحم فرما، اس لیے کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرما. تو پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران کے بالکل ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں دو قسم کی آیات ہیں. کچھ آیات بالکل واضح ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے نا، کھوٹ ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے. کچھ آیات بالکل واضح ہیں، کچھ کو سمجھنے کی ضرورت. تو دو لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے فساد برپا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، واضح آیات کی طرف نہیں جاتے. ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوم یہ جو واضح آیات ہیں ان پر عمل نہیں کرتی، بلکہ کچھ ایسی آیات، کچھ ایسی باتیں جن کو بڑی گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ لے کے آ جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ فلسفہ بیان کریں. تو میں کہا کرتا ہوں جو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں پہلے ان پہ عمل کر لو نا. نمازیں 5 فرض ہیں، وہ پہلے پڑھو نا. ماں باپ کی خدمت فرض ہے، وہ کرو. حق سچ بولو، حلال روزی کھاؤ، جو ہے وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرو. تو یہ کام کرو نا. پھر آگے فلسفے میں بھی چلے جائیں گے، پھر منطق کی باتیں بھی چھیڑ لیں گے. تو جو واضح واضح چیزیں ان پر تو عمل کر لیں. وہ باریکیوں میں جانا، پہیلیاں جو ہے وہ بجھانا اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرنا، ان سے نکلیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. پھر اس سے آگے جا کے نا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیہ کریمہ کے اندر حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہا اللہ تبارک و تعالی کی وہ پاک باز بندی ہیں جن کی ماں نے منت مانگی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے بچہ دے گا نا تو میں وہ تیرے رستے میں دے دوں گی. یہ حضرت عمران علیہ السلام کی صاحبزادیاں جناب مریم اللہ کی ولیاں ہیں. عورت نبی ہو سکتی، یہ کیا ہیں؟ اللہ کی ولیہ. تو حضرت مریم جب وہ بچہ پیدا ہوا ان کی ماں نے منت مانگی تھی. یہ قرآن مجید ہے، یہ 3 پارہ ہے اور اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں آیت نمبر 34-35. اس سے آگے جب آپ چلیں گے تو یہ سارا مضمون سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا. تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی. تو اب حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کی جو والدہ تھی نا وہ ان کو لے گئی جناب زکریا علیہ السلام کے پاس. وہ ان کے خالو تھے. کہا میں نے منت مانگی تھی کہ میں بچہ ہوگا تو مسجد کے لیے وقف کروں گی، تو اللہ نے بچی دی ہے. تو حضرت زکریا نے جناب مریم کے لیے اوپر چھت پہ ایک محراب بنا دیا. وہ محراب کے اندر رہتی تھی، وہاں عبادت کرتی تھی. حضرت زکریا آپ کے خالو بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے. وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے، کھانے پینے کا خیال کرتے. بڑی خاص بات ہے، عقیدے کی بات ہے. جب سے پہلا سپارہ ہم نے شروع کیا نا تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ عقیدہ آ جاتا ہے جس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قائم رکھا ہوا ہے. ذرا دیکھیں یہاں بھی بات کھل کے کیسے واضح آتی ہے. حضرت جناب مریم جب جوان ہو گئیں تو حضرت زکریا ایک دن اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. موسم بھی نہیں ہے اور وہ پھل موجود ہیں. تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، پوچھنے لگے حضرت زکریا یہ کہاں سے آئے؟ قالت
ہوا من عند اللہ. تو حضرت مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں, یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں. اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور جب رب کسی کو رزق دیتا ہے تو پھر بغیر حساب و کتاب ہی عطا فرماتا ہے. تو حضرت زکریا کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی, بوڑھے ہو گئے تھے. جب دیکھا نا کہ اللہ کی ولیہ کو اللہ نے بے موسم پھل دے دیے ہیں تو خیال آیا کہ میں بھی بوڑھا ہوں, میری بیوی بھی بوڑھی ہے, تو اگر رب اپنی ولیہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے اور دیتا ہے اپنے کرم سے, تو اپنے نبی کو بھی تو بغیر موسم کی اولاد دے ہی سکتا ہے نا. اب موسم تو گزر گیا, بڑھاپا آ گیا, لیکن وہاں کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے دعا مانگی, رب نے قبول فرمائی, اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کو عطا فرمائے. تو اگر ولیہ کی محراب کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے نبی دعا مانگے تو رب قبول فرماتا ہے, تو ہم داتا علی اجمیری کے مزار پہ جا کے دعا مانگے, تو ہم غوث اعظم جیلانی کے مزار پہ جا کے دعا مانگے, تو امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم کی مزار پہ جاتا ہوں اور قریبی مسجد میں 2 نفل پڑھ کے ان کے مزار پہ دعا مانگتا ہوں, اللہ میری ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. تو بھئی یہ تو قرآن مجید کی آیات ہے نا, ان کو تو کھول کے دیکھو نا. کوئی اور معنی اس آیت کا, کوئی اور تفسیر, کوئی اور مفہوم. حضرت زکریا اس کے علاوہ بھی تو دعا مانگ سکتے تھے نا, لیکن انہوں نے جناب مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو دعا مانگی, بغیر موسم کے پھل دیکھے. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ولیہ کے پاس دیکھے, تو ولیوں والا مسئلہ حل ہو گیا. اگر وہ نبی ہوتی تو لوگوں نے فٹافٹ کہہ دینا یہ تو نبیوں کی بات ہے. تو میرے بھائی اگر کسی کو بغیر موسم کا پھل چاہیے تو کسی ولی اللہ کے پاس جائے, کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائے, رب بے موسم پھل بھی عطا کرتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے جا کے نہیں آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب مریم کو بغیر شادی کے بیٹا بھی عطا کیا, اور بیٹا بھی وہ عطا کیا کہ جو اللہ کے نبی ہیں, اور بیٹا بھی وہ دیا جنہوں نے پنگوڑے میں باتیں کرنی شروع کر. یہ میری خواہش ہے کہ یہ آیتیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں. یہ آیت نمبر 39 اور 40, انہی پر میں بھی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کی شان رب کریم نے بیان فرمائی, یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے. ان کی شان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نا مٹی کی مورت بناتا ہوں, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں, مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں میں. پھونک حضرت عیسیٰ مارتے ہیں, اور جناب عیسیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا ہے. پھونک کس نے ماری, اڑایا کس نے؟ وہ اتنی سی بات ہے, اس کو سمجھ لیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے, اڑنے لگتی ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تندرست کرتا ہوں مادرزاد اندھوں کو, لا علاج کوڑوں کو, اور میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں, کرتا اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوں. اور اسی آیت میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو, اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھر میں چھوڑ کے آتے ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک ماریں تو رب اس میں جان پیدا کر دے, مردے میں جان بھی پیدا کرتے ہیں. اور پھر حضرت عیسیٰ مادرزاد اندھ اور کوڑوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ بھی زندہ کرتے ہیں اس کے اذن سے. جو کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں, جو چھوڑ کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. تو یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا, میری سرکار کا عالم کیا ہوگا. ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا, اور بات بڑی اعلیٰ, فرمانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھونک مار کے مردہ زندہ کرتے ہیں نا, تو فرماتے ہیں میرے نبی تو ایک نظر دیکھ لیں تو مردہ دل کو زندہ کر دیا کرتے, مردہ دل. اور پھر ایک حدیث سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے. تو اگر حضرت عیسیٰ کے اندر یہ طاقت ہے تو میرے محبوب کے غلاموں میں بھی بڑی طاقت ہے. حضرت آصف بن برخی اگر تخت لا سکتے ہیں تو غوث اعظم بھی بیڑی اوپر اٹھا لیتے ہیں.
اس لیے عقیدہ اور نظریہ قرآن ہے، حدیث ہے. ہم چونکہ پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، تو لوگ ہمیں فٹافٹ، آپ یقین کریں بڑے صاف ستھرے انداز میں لوگ آ کے کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ کدھر سے آ گیا. تو میں نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن میں نہ ہو ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سارے عقائد اور نظریات وہ ہیں جو رب کریم نے خود قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، بابرکت رکھے. آخر دعوانا الحمد. حضرات، اللہ کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا پورے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یہ واقعہ قرآن پاک سے لیا گیا ہے. اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد زندہ دیکھ کر کیسا سلوک کیا، اور یہی یہودی آج حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں. ناظرین، اس واقعہ کا ذکر سورہ بقرہ میں یوں ملتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک گدھے پر سوار اپنے سفر پر رواں دواں تھے. جب حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ویران اور اجڑی بستی سے ہوا جہاں مکان تباہ ہو چکے تھے اور ہر طرف انسانوں اور جانوروں کی باقیات ہڈیوں اور کھوپڑیوں کی صورت میں بکھری ہوئی تھی، تو حضرت عزیر نے اس جگہ کو دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، قیامت کے دن آپ مجھے اور انہیں کیسے زندہ کریں گے. اس وقت صبح کا وقت تھا، آپ سو گئے. نیند کے دوران ہی اللہ پاک نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ اسی حالت میں تقریباً 100 سال تک سوتے رہے. پھر 100 سال بعد اللہ نے آپ میں دوبارہ روح پھونک دی اور آپ جی اٹھے. جب آپ دوبارہ زندہ ہوئے تو اللہ نے آپ سے سوال کیا کہ اے عزیر، تم کتنی دیر تک سوئے؟ عرض کیا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی اگر وہی دن ہے تو دن کا کچھ حصہ، اور اگر دوسرا دن ہے تو پھر مکمل دن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 100 سال تک سوئے رہے ہو. جسم اسی طرح صحیح سالم تر و تازہ باقی رہا جیسا کہ زندگی میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ ان کو دکھایا اور فرمایا کہ آپ اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لیں، وہ ذرا بھی گلی سڑی نہیں. جس طرح آپ کا جسم اطہر محفوظ رہا، اسی طرح آپ کا کھانا بھی 100 سالہ انقلابات سے محفوظ رہا. پھر اللہ پاک نے ان کے سامنے ان کے مردہ گدھے کو زندہ کر کے دکھایا. جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو بے اختیار بول اٹھے کہ میں جانتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یقین تو پہلے ہی سے تھا کیونکہ نبی تھے، مگر آنکھوں دیکھا مشاہدہ کر لیا. جب حضرت عزیر پر بات واضح ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نے اس تمام کیفیت کو ملاحظہ کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ کو خوب یقین ہوا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی میں جو جانتا تھا کہ مردہ کو جگانا خدا تعالیٰ کو آسان ہے، سو آج اپنی آنکھ سے دیکھ بھی لیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلے ان کے یقین میں کچھ کمی تھی، بس حضرت عزیر کا مشاہدہ نہیں ہوا تھا. ناظرین، یہاں گدھے کی سواری سے متعلق یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری گدھے کا تذکرہ قرآن حکیم میں خوش آئند ہے. انبیاء اکرام کی سواری بیشتر یہی گدھا ہوتا رہا ہے. کبھی اونٹنی، کبھی گھوڑوں پر پیغمبروں نے سواری کی ہے، اور اس سواری میں انکساری اور تواضع ہے. یہی انبیاء اکرام کی مخصوص صفت ہے. ہمارے پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سواری کے لیے اونٹنی اور گھوڑے کے علاوہ ایک گدھا بھی ہوتا تھا جس کا نام یفور تھا. یہ عام گدھوں کی طرح نہیں ہوتا تھا، بڑا صابر و شاکر اور اعلیٰ درجے کا سمجھدار و ہوشیار ہوتا تھا. گھر کے سامنے فاصلہ پر اس کا استبل ہوتا تھا. جب کبھی رات کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صحابی کے ساتھ ضروری کام ہوتا تو آپ یفور کو حکم دیتے کہ جاؤ فلاں کو یہاں لے آؤ. یہ گدھا سیدھا اس کے گھر پر جا کر سر سے دروازے کو مار مار کر اسے اطلاع دیتا اور سون ناک سے اشارہ کرتا تھا کہ دربار اعلیٰ پر حاضری دے دو. وہ شخص چلتا تو یہ آگے چل کر رہنمائی کرتا. آپ کے وصال کے بعد مدینہ کے ایک غیر آباد کنویں میں صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے خود کو گرا کر ہلاک کر دیا. بہرحال ناظرین، حضرت عزیر کا یہ قصہ قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں بیان ہوا ہے. اللہ نے جب حضرت عزیر کو 100 سال بعد زندہ کیا تو پھر حضرت عزیر یہاں سے اٹھ کر
बैतुल मकदस में पहुंचे। किसी ने उनको ना पहचाना क्योंकि ये तो जवान रहे और उनके आगे के बच्चे बूढ़े हो गए थे। यानी जब हजरत उजैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद जिंदा होने के बाद शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था, उस वक्त ना तो किसी ने आपको पहचाना ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी है जिसने अपने बचपन में हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उससे पूछा कि क्या यही उजैर का मकान है, तो उसने जवाब दिया कि जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि उजैर का क्या जिक्र है, उनको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी तो आपने फरमाया कि ए बुढ़िया, मैं ही उजैर हूं। तो बुढ़िया ने कहा कि सुभान अल्लाह, आप कैसे उजैर हो सकते हैं। आपने फरमाया कि ए बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूं। तो बुढ़िया ने कहा कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे बाकमाल थे कि उनकी हर दुआ मकबूल होती थी। अगर आप वाकई हजरत उजैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गईं और इसका फालिज भी अच्छा हो गया। फिर उस बुढ़िया ने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ला में गई। इत्तेफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और इसी मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि ए लोगों, बिलाशुबा ये हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में उनके लड़के ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मसा था जो चांद की शक्ल का था, लिहाजा आपने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो मसा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा कि हजरत उजैर को तौरात जुबानी याद थी, अगर आप उजैर हैं तो जुबानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मकदस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलिमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की कोई जिल्द भी इसने जमीन पर बाकी नहीं छोड़ी थी। अब ये सवाल पैदा हुआ कि हजरत उजैर ने तौरात सही पढ़ी या नहीं। तो एक आदमी ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशानदेही कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उजैर ने जो तौरात पढ़ी वो सही है या नहीं। लिहाजा लोगों ने तलाश करके और जमीन खोद कर तौरात की जिल्द निकाल ली तो वो हर्फ ब हर्फ हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की जुबानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीबो गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक जुबान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक हजरत उजैर यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये उनके मुंह की बकवास है। नाजरीन, इसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हजरत उजैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। लिहाजा आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बातिल अकीदा पर जमे हुए हैं कि हजरत उजैर खुदा के बेटे हैं। माज़अल्लाह। नाजरीन, ना कोई अल्लाह की जात में शरीक है, ना उसकी सिफात में और ना ही उसके हकूक में। अल्लाह तो वहदहू ला शरीक है, वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। अल्लाह हर तरह की मोहताजी से पाक है। अल्लाह ना किसी का बेटा है और ना कोई उसका बेटा है। उसका कोई हमसर नहीं, उसकी कोई नजीर और मिसाल नहीं। लेकिन अहले किताब में से यहूद ने बावजूद अहले किताब होने और बावजूद एक पैगंबर की उम्मत होने के अल्लाह को तस्लीम तो किया, लेकिन साथ ही हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा भी बनाया। जो शख्स भी अल्लाह के लिए औलाद साबित करता है और फिर वो ये भी कहता है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, तो उसके मानने का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं कि वो अल्लाह को मानता जरूर है लेकिन वहदहू ला शरीक नहीं मानता। नाजरीन, बाज अहले इल्म का गुमान ये है कि यहूद ने एक खास मकसद के लिए हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा बनाया था।
وہ مقصد یہ تھا کہ یہود کے عوام و خاص کو یہ بات معلوم تھی کہ تورات دنیا سے ناپید ہو چکی ہے، اب اس کا کوئی وجود نہیں۔ لیکن جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اسے از سر نو اپنے طور سے کچھ بزرگان قوم کو ساتھ لے کر مرتب کر کے قوم کے سامنے پیش کیا تو لوگوں کے لیے اسے تسلیم کرنا مشکل تھا۔ وہ یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ محض اپنی یادداشت سے ایک کتاب دوبارہ مرتب کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے یہاں اس کی کوئی مثال نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے انہیں باور کرانے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ اسے مرتب کسی عام شخص نے نہیں کیا، بلکہ اس عظیم کام کے لیے اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور اس نے بنی اسرائیل پر یہ احسان کیا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کے لیے نئی تورات کو قابل قبول بنایا گیا۔ بہرحال ناظرین، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا زمانہ بنی اسرائیل کی قید بابل سے رہائی کے بعد کا 457 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ آپ نہ صرف روحانی علوم کے ماہر تھے بلکہ شریعت موسوی کے عالم بھی تھے، اور ایک ماہر کاتب ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ بڑے نیک دل اور خدا پرست تھے۔ تورات کی ایک کتاب عزرا بھی آپ کے نام سے ہی منسوب ہے۔ ناظرین، آج کے اس بیان کیے گئے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کی 4 نشانیاں دکھلائیں۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو مردہ رکھ کر ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ دوسرے 100 سال تک ان کے جسم کا صحیح و سالم محفوظ رہنا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے بدن کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم میں 100 سال تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح ان کے طعام و شراب میں 100 سال تک کوئی تغیر نہ آیا۔ اور چوتھی نشانی، گدھے کا مر کر اور گل سڑ کر ختم ہونے پر دوبارہ اسی جسم کے ساتھ زندہ ہو کر کھڑے ہونا۔ ناظرین، دعا کیجئے کہ حق تعالی اپنی ذات و صفات اور قدرت کاملہ کا ہمیں بھی یقین کامل نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان و یقین میں پختگی اور ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی گمراہی اور اس کے ہر شائبہ سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ شیر دلانو ہرنا وانگر مارن وقت شکارے گوڑے نین محمد بخشا جو بن دے متوارے گوڑے نین محمد بخشا جو بن دے متوارے ایسی نظر اکھیں وچ آہی جیسی ہور نہ کسے چانن آتے ہنیرے اندر ایکو جہادی سے چانن تے ہنیرے اندر ایکو جہادی سے دو رخ سارے
صاف نورانی ہڈ باہر نہ دسے اے موزون مبارک صورت اور نہ پائی کسے اے موزون مبارک صورت اور نہ پائی کسے متھا بہت فراخ چمکانا وٹ وچ نہ بستا آبرو سن محراب کشا دے لیک آہے پیوستہ آبرو سن محراب کشا دے لیک آہے پیوستہ نوری موتی دند مبارک بہت براق سفیدی وتھ دنداں وچ آہی جسے تھی نکلے لو نورے دی وتھ دنداں وچ آہی جسے تھی نکلے لو نورے دی لمبی گردن صاف رنگیلی وانگر چٹی چاندی ایک دوجے تھی دور دو موڈے دیسے وتھے دوہاں دی ایک دوجے تھی دور دو موڈے دیسے وتھے دوہاں